اور پورے پاکستان میں کریں گے. پارلیمنٹ سے شروع کیا اور جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا تو پورے پاکستان میں ہم لوگ کریں گے. آج کا علامتی بھوک ہڑتال کیمپ، اس کی 3 جز ہیں. نمبر 1، وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے مرد اور خواتین اسیران، کل رؤوف حسن صاحب اور ہمارے ٹیم کے ساتھی لڑکے اور لڑکیاں جن کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو حفظ بجا میں رکھا گیا اور صبح پھر پیش کیا گیا عدالت میں، ان کی فل فور رہائی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک میں انفلیشن، افراد زر کی لہر جاری ہے اور ایک مہنگائی کی لہر اس شدت کی ہے کہ محنت کاش کا جینا مشکل ہو چکا ہے پورے پاکستان میں، اس کے خلاف ہے یہ. اور تیسری چیز، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں امن ہونا چاہیے، اور ان تینوں چیزوں کا حصول اس وقت ہوگا جس وقت یہ شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت مستعفی ہو کے آزادانہ منصفانہ انتخابات نہیں کراتے. ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی ہم سب جماعتوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہو کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جائے. اور کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو تھی، اس کے بارے میں کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی. یہاں پہ صرف میں یہ کہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو ترجمانی اس نے کی انٹیریئر منسٹر کی، فائنانس منسٹر کی اور انفارمیشن منسٹر کی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی اپنے آپ کو ایک فیڈرل وزیر کے طور پہ پروموٹ کر دیا اور پریس کانفرنس کی. اور اس کی ضرورت اس لیے میرا خیال ہے پیش آئی ہے کیونکہ وہ سہارا دینا چاہ رہے ہیں فارم 47 کی حکومت کو، جو کہ ڈوب چکی ہے. فارم 47 کی حکومت میں، شہباز شریف کی حکومت نے، مریم نواز کی حکومت میں، اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے. عوام کی عدالت میں وہ بالکل ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک مضبوط حکومت، وزیر اعظم عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے. شکریہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے، یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے. ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی، ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا، جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے 2 سال سے، اس میں ہمارے ہرد العزیز، پاکستانیوں کے ہرد العزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی، بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں، جس میں خواتین ہیں، جس میں ہمارے ورکرز ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت، یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑتا ہے، تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل، اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو، بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ ایگزامپل ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے، نہ اس میں امن ممکن ہے، کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی، آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی. اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے،
ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی، ہماری تحریک انصاف کی پارٹی، ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے. تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا، جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ بھوک ہڑتال ہے، اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ علامتی چیزیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج، آنے والے احتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے، وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے، لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے، پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ. اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے. اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 3 باتیں کروں گا. نمبر 1، جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے، آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے. کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے، جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہے، اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے. تو اس لیے نمبر 1 میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف، جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے. اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا؟ کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا؟ یعنی یہ میسج دینا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں. یہ ملک جو ہے یہ طاقت کے زور پہ چلایا جائے گا. حالانکہ آئین پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے فری موومنٹ کرے. لیکن جو جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انارکی پیدا کر رہی ہے. تیسری بات، جو ان مہنگائی کی بات تو کی ورم صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی ہے، یعنی جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بالکل باہر ہے کہ کوئی بل پے کرے. جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا، جتنے انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کیا، جس سے آٹا گھی دالیں سب کچھ بہت مہنگی ہو جائے گی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی دھمکیوں سے، ان کی بدماشی سے کوئی دب جائے گا، ایک غلط فہمی ہے. ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے. ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے. ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے مطابق کیا. اس لیے ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے، قانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے. ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے. عمران خان کی رہائی اور ان کی بیوی اور ان کی جو ہمارے سیاسی جتنے قائدین گرفتار ہیں ان کی رہائی، اور جو پورے ملک میں اس وقت بدامنی کی لہر دوڑ گئی ہے، انہوں نے تو صرف ہماری صوبے کو ٹارگٹ کیا ہوا اور ان کا خیال یہ کہ جو بنوں میں کچھ ہو رہا تھا ان کو ہمارے گلے میں ڈال کے کوئی اور جو نہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کا راستہ نکالنا تھا. آپ سارے صحافی اس میں کافی لوگ اس علاقے سے بھی ہوں گے. لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کے مجمع میں آپ جو پیسفل لوگ تھے وہ لوگ تو امن چاہ رہے تھے. اور کیا چاہ رہے تھے؟ اور آپ امن والے لوگوں کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کرے تو بہت افسوسناک ہے. ہم ملک میں امن کے لیے جدوجہد کریں گے. یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے، اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گے. یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے. جمعے کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے احتجاج کی، میں تمام لیگل فیٹرنیٹی سے، اسٹوڈنٹ سے، تاجروں سے اور جتنے مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جوائن کریں. ایک سیکنڈ کر دوں، آپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ ساری گفتگو تمام لیڈران کر چکے ہیں
میں نے صرف ایک سوال کرنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، ساتھ انہوں نے آگے یہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے. یہ ورڈز ڈی جی آئی ایس پی آر کے میں کوٹ کر رہا ہوں. جب آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، کہاں پہ بیٹھا ہے، تو پھر یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا کہ وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہم سارے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے؟ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ کے موقف کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. ہم اس جدوجہد میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے، وہ پرامن ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو 2-4 قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر رجسٹرڈ ایف آئی آرز ہیں، یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈرٹی پولیٹکس کرتے ہیں، یہ کبھی ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. انہیں اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے. یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا. یہ آپ لوگ آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے، لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ، جو بچوں کے ساتھ، جو گھروں کی چادروں چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں، اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا. بہت شکریہ جی. سلامت صاحب آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب نے سن لیا ہے کہ آج علامتی بھوک ہڑتال کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک موومنٹ کی شکل میں ڈھل جائے گی، پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلے گی. ایک سویلائزڈ کلچرڈ مہذب طریقہ کار ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا، آئینی ہے، قانونی ہے اور دنیا کے اندر رائج ہے. دیکھیں اس میں کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا، کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا، قانون کے مطابق ہے. کن کے خلاف ہے؟ پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے. ملک کو سیاسی بدترین سیاسی بحران حتی دلدل میں ڈالنے والوں کے خلاف ہے. معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے. معاشی طور پر ملک کو اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دینے والوں کے خلاف ہے. پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی امن و امان کے حوالے سے جو اس وقت تباہی و بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلا رہے ہمارے وطن کے اوپر اس کی تباہی و بربادی کے، ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے، ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے ہے. لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا تو ہمارا فیوچر ہو، تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو مزید جنگوں میں دھکیلنے کے خلاف. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. انہوں نے کہا کہ عوام بجلی کے بھاری بل ادا نہیں کر سکتے، آٹا، گھی، دالیں، چینی سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے. مزید کہا کہ پی ٹی آئی پر مکمل بین لگانا نون لیگ حکومت کی خواہشات ہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو بتائیں مزید کہا کہ جعلی مینڈیٹ پر قائم حکمرانوں کو استعفی دینا ہوگا.